بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، تہجد کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ تہجد کی نماز فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز تہجد کی نماز ہے۔ اس کی قرآن مجید میں بھی اور احادیث نبویہ کے اندر بھی اس کی بڑی ترغیب آئی ہے اور اس کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل فإنه دأب الصالحین قبلکم وهو قربۃ الی ربکم مکفرۃ للسیئات ومنہاۃ للاسم۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ تم تہجد کی نماز کو قائم کرو، اپنے اوپر لازم کر لو، کہ تم رات کو جاگنے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ تم سے پہلے صالحین کا یہ طریقہ ہے۔ رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے، گناہوں کے روکنے اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ یعنی تہجد کی نماز اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ یہ انسان ایک تو اس کے اندر یہ ہے کہ آدمی ریا سے بچ جاتا ہے، چونکہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت تہجد کی نماز پڑھنا، اس وقت نوافل کا اہتمام کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچا دے گا۔ اتنی فضیلت کی حامل یہ نماز ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو لوگوں کا ایک ہجوم لگ گیا، لوگ دیکھنے کے لیے دوڑے۔ تو میں بھی کیا نے کہا میں دیکھوں کیا واقعی ہی یہ اللہ کے پیغمبر ہیں بھی یا نہیں۔ تو جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر میری نظر پڑی تو میں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ یہ واقعی یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ چہرہ کسی جوڑی کا نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے الفاظ جو میں نے سنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ آپس میں سلام کو عام کرو، افشوا السلام بینکم، غرباء کو کھانا کھلایا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ جب سارے رات کو لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ جب تم یہ چند کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب تم کام کر لو گے تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی آپس میں سلام کو عام کرنا، غرباء کو کھانا کھلانا، صلہ رحمی کرنا اور نماز تہجد کا اہتمام کرنا۔ جو آدمی یہ چار کام کر لے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی خوشخبری دی ہے کہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور تین قسم کے آدمی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ نمبر ایک آدمی جو رات کو تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو نماز میں صف بندی کرے، یہ آدمی بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تیسرا وہ آدمی جو جہاد میں صف بنائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ چونکہ یہ نماز ریا سے خالی ہوتی ہے، لوگوں کے دکھاوے کے ذریعہ نہیں ہوتی، اس وقت اکثر عوام سوئی ہوئی ہوتی ہے، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، اللہ کی بارگاہ میں نوافل کا اہتمام کرنا، یہ بہت زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اور اس وقت نوافل کا اہتمام کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور اس وقت چونکہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، شور شرابہ کم ہوتا ہے، عبادت کا بھی بہت زیادہ مزہ آتا ہے، اس لیے نماز اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ اللہ کے ہاں محرم کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز تہجد کی نماز ہے۔ اس لیے تہجد کی نماز کا زیادہ سے زیادہ آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے تہجد کا اہتمام کریں۔ زندگی تو گزر ہی رہی ہے، ہر رات سو کے گزارتے ہیں، تو تھوڑا بہت فجر پڑھنی ہے، تھوڑا دور آدمی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ لے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ اپنی پریشانیاں بیان کرے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new update.